اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک فقہ یوٹیوب میں اپنے معزز خواتین و حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم تمام مسلمانوں کو دین دنیا کی عزتوں سے عظمتوں سے مالا مال فرمائے۔ سورۃ الرحمن کا ایک بہت ہی خاص وظیفہ لے کر حاضر ہے۔ کیا پتہ علاج کے ہی بہانے کسی کا قرآن کے ساتھ دل لگ جائے اور اس کے احکامات کو اپنی زندگی میں لے آئے تو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی سنور جائے گی۔ قرآن پاک کا سننا بھی انسان کو جسمانی اور روحانی ترقی دیتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے نہایت ہی پرکشش آواز عطا کی تھی۔ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تو پرندے اور پہاڑ تک وجد میں آ جاتے تھے۔ مدینہ منورہ کا پرسکون ماحول تھا، رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا، پوری بستی پر خاموشی چھائی ہوئی تھی، چونکہ اس وقت لوگوں کے پاس زیادہ وسائل نہیں تھے، اس لیے مکانات بھی کم رقبے والے اور کچے ہوتے تھے۔ اکثر صحابہ کرام کا گھر ایک کمرے پر مشتمل ہوتا تھا۔ ایسے میں اگر کوئی گھر کے اندر اونچا بولتا تو باہر بھی آواز سنائی دیتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں تشریف لے جا رہے تھے تو اچانک انہوں نے ایک بہت ہی خوبصورت آواز سنی جو قرآن کریم کی تلاوت کی تھی۔ آواز بہت دلکش تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے کھڑے ہو کر سنتے رہے، اور یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان تھا، جہاں وہ رات کے سکوت میں اپنے رب کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اگلی صبح جب وہ مسجد نبوی تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آواز اور تلاوت کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، اے ابو موسیٰ، تجھے داؤد علیہ السلام جیسی بہترین آواز عطا کی گئی۔ سبحان اللہ العظیم۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے وہ برگزیدہ پیغمبر ہیں جنہیں نہایت ہی سریلی اور پرکشش آواز عطا کی گئی، اور جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تو پرندے اور پہاڑ تک ان کے ساتھ وجد میں آ جایا کرتے تھے۔ کھانے کی اچھی چیز ہو، خوشبو یا سریلی آواز، ایسی چیزیں جو انسان کو اپنی جانب متوجہ کر لیتی ہیں اور ان کی وجہ سے انسان کے دل میں خوشی ملتی ہے۔ تو یہ گزارش کرنے کا، اپنی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کریم نے مجھے اور آپ پر جو کرم فرمایا کہ وہ اللہ کریم نے ہمیں اپنے کلام پاک سے مبرہ اور منزہ فرمایا، ہمیں نصیب فرمایا۔ اسی طرح قرآن کریم کے اندر سورۃ الرحمن ایک ایسی سورت ہے جس کو قرآن کا دل بھی کہا جاتا ہے، دلہن بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام نعمتوں کا ذکر کیا جو انسانوں کو عطا کی گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ واحد سورت ہے جس میں 31 بار اللہ نے انسان کو دعوت فکر دی ہے کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس سورت کی خاص بات اس کی ابتدائی 4 آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے بڑی قیمتی باتیں فرمائیں۔ پہلی آیت میں اپنے بارے میں بتایا کہ میں الرحمن یعنی رحم کرنے والا ہوں۔ رحمان کا مطلب ہے ایک ایسی ذات جس کی رحمت ٹھاٹھیں مار رہی ہو، یعنی جوش میں ہو، اور یوں یہ تمام انسانیت کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ دوسری آیت میں اللہ نے قرآن کے بارے میں بات کی، قرآن الکتاب یعنی تمام کتابوں سے افضل ہے۔ تیسری آیت میں انسان کی بات کی کہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور زمین پر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے۔ چوتھی آیت میں بیان یعنی بولنے کا ذکر ہے کہ اللہ نے انسان کو جتنی بھی نعمتیں دی ہیں ان میں سے اکثر دوسرے جانداروں کو بھی حاصل ہیں، لیکن بولنا ایک ایسی نعمت ہے جو انسان کو ہی صرف حاصل ہے، اور یہی قابلیت اس کو دوسرے حیوانوں سے ممتاز کر دیتی ہے۔ میرے بھائیو، سورۃ الرحمن کی تلاوت جہاں انسان کو ثواب کا حقدار اور رب کا قرب عطا کرتی ہے، وہیں اس کا سننا بھی بے تحاشا فوائد دیتا ہے۔ ہر وہ انسان جو کسی بھی قسم کی پریشانی،
مسئلے یا پیچیدہ بیماری کا شکار ہو تو وہ سورہ الرحمن کے سننے سے اپنے سارے مسائل حل کر سکتا ہے۔ ناروے کے پرائم ٹی وی سے سورت رحمان کے فوائد پر مشتمل ایک پروگرام دکھایا گیا، جس میں بتایا گیا کہ کسی طرح سورت رحمان کی تلاوت سننے کے ساتھ ساتھ انسان اپنے جسم میں حرارت محسوس کرتا ہے، اور تلاوت سن لینے کے بعد آدھا گلاس پانی پینے سے اس کو ایسا ہی سکون ملتا ہے گویا کسی نے جلتے انگاروں پر پانی ڈال دیا ہو۔ یہ وہ باتیں ہیں اگر کرنے پہ آ جائیں تو زندگیاں ختم ہو جائیں، وقت ختم ہو جائے، لیکن میرے رب کریم کے پاک کلام کی اس ایک سورت کی عظمت اور فضیلت کبھی بھی ختم نہ ہو سکتی ہو۔ یہ وہ باتیں تھیں جن کے متعلق میں نے کہا کہ دل تھام کر سنیے گا، اتنا رب کا ہم پہ کرم ہے اور اس کے باوجود ہم دور ہیں۔ تو اس سورت کا یہ جو عمل میں آپ کو دینے لگا ہوں، یہ انتہائی مجرب سا عمل ہے، یہ ایسا بہترین عمل ہے کہ جس نے بھی کیا اللہ تعالیٰ نے اسے دین دنیا کی عزتوں، عظمتوں سے، شان و شوکت اور رفعتوں سے مالا مال فرمایا۔ سورۃ الرحمن کا یہ جید عمل آپ ہر نیک حاجت کے لیے کر سکتے ہیں، نیک خواہش کے لیے کر سکتے ہیں، شادیوں کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، دینی دنیاوی معاملات کے لیے، سکون حاصل کرنے کے لیے، گھر میں خیر و برکت کے لیے اور ہدایت حاصل کرنے کے لیے۔ صرف 3 دن لگاتار آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد صبح فجر کی نماز پڑھی، کسی سے بات نہیں کرنی، قرآن کریم کھول کر بیٹھ جائیں بادب طریقے کے ساتھ، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف، اور درمیان میں صرف 1 مرتبہ سورت الرحمن پڑھ کر اپنے خاص مقصد کے لیے دعا کریں۔ دوسرا دن پھر آئے گا، آپ اسی طرح فجر کی نماز ادا کریں اور اس کے بعد بیٹھ جائیں، کسی سے بات کیے بغیر سورت الرحمن کی تلاوت شروع کر دیں۔ تیسرا دن پھر اسی طرح، اور 3 دن اپنا خاص مقصد حاجت رکھ کر آپ اس عمل کو کریں۔ اللہ کریم اتنا رحیم اور کریم ہے کہ وہ اس عمل سے مجھے اور آپ کو دین دنیا کی عزتوں سے، عظمتوں سے، شان و شوکت اور رفعتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ انتہائی مجرب سا عمل ہے۔ زندگی نے وفا کی تو کبھی اس سے بھی بہترین انداز میں انشاءاللہ سورت الرحمن کی فضیلت اور عظمت کی ویڈیو بنا کر اپنے بھائیوں، بہنوں اور بیٹیوں کی خدمت میں ضرور رکھیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ تو ایک مسلمان بھائی نے اس عمل کو جب کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی نعمتوں سے نوازا، ایسی چیزوں سے نوازا کہ لوگ اس پر عش عش کرنے لگے۔ تو آپ بھی اٹھیں اور مایوسی کو چھوڑ کر اللہ کریم کی حضور حاضر ہو کر 3 دن سورت الرحمن کا یہ عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دین دنیا کی عزتوں سے، عظمتوں سے، شان و شوکت اور رفعتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔